عالم اسلام میں جو فساد مچایا گیا، جو ذہنوں کو خراب کیا گیا، جو لاکھوں جانوں کو جن کے افکار و فتووں نے لیے ہیں، جنہیں لوگ پیر کہا کرتے تھے، تقدس کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کی حقیقت کو واشگاف کیا گیا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سید قطب کس بدھ کا نام ہے، حسن البنا کیا ہے، اس کے عیسائیت سے اور یہودیت سے کس قدر رشتے ہیں۔ اس میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ بھولی بھالی میٹھی میٹھی جماعت، اسے ہم جماعت التبلیغ کہتے ہیں، یہ عقیدے میں اشعری و ماتریدی ہیں، فقہ میں غالی قسم کے حنفی ہیں، اور تصوف میں چاروں سلسلے چشتی، قادری، نقشبندی اور سہروردی سے بیعت کیے ہوئے ہیں، جن کا خود ساختہ اپنا طریقہ دعوت ہے، موضوع من گھڑت اور جھوٹی کرامات کے سہارے یہ گھومتے ہیں۔ یہ ہے سعودی عرب کے مفتی اعظم ڈاکٹر علامہ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کی کتاب ہے، جو حقیقت میں 116 سوالات و جوابات پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب ایک ایسے عالم دین کی ہے جن کی عمر اگرچہ 90 کی ہے، لیکن وہ علم کے، فقہ کے، عقیدے کے اور سلفی منہج اور سلفی غیرت کے ایک ایسے چٹان ہیں کہ ان کو سمجھنا ہو تو جہاں ان کا ذکر آئے ان کے مخالفین کے تبصرے دیکھ لیں۔ یہ آپ کی 116 سوالات ہیں، جن سوالات کو آپ ہی کی اجازت سے آپ کے ایک شاگرد رشید، جو بھی ایک عظیم سلفی عالم دین ہیں، جن کا نام ہے شیخ جمال بن فریح حارثی رحمہ اللہ، انہوں نے ان سوالات کو جمع کیا، ان کی تخریج کی، احادیث کی، اور ایسے ہی ان میں تعلیقات چڑھائے، تعارف اور تبصرہ جو شخصیات یا تحریکات کی تھی پیش کی۔ اس کے بعد صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی عظمیٰ کے امیر محترم کی کوشش سے یہ کتاب وہیں کے فاضل باحث داعی فضیلت الشیخ ابو عبداللہ عنایت اللہ بن حفیظ اللہ سنابلی مدنی حفظہ اللہ نے انتہائی سلیس اور عام فہم زبان میں اس کا اردو ترجمہ کیا۔ ترجمے کے ساتھ ساتھ آپ نے کچھ تعلیقات چڑھائیں۔ اس کے علاوہ شیخ البانی رحمہ اللہ کے حکم کو احادیث پر ذکر کر کے لوگوں کے دلوں میں اطمینان دلانے کی پوری کوشش کی۔ الحمدللہ یہ کتاب، اس کے 2 ایڈیشن صوبائی جمعیت سے چھپ کر کے علماء، طلباء اور عوام کے ہاتھوں پہنچ چکے ہیں۔ یہ کتاب کا 3را ایڈیشن ہے، جو ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر نئی دہلی کے زیر اہتمام چھپ کر کے آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ اس کتاب کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ کتاب اور اس کتاب میں جو سوالات ہیں وہ عالم اسلام میں جو فساد مچایا گیا، جو ذہنوں کو خراب کیا گیا، جو لاکھوں جانوں کو جن کے افکار و فتووں نے لیے ہیں، جنہیں لوگ پیر کہا کرتے تھے، تقدس کی نگاہ سے دیکھتے تھے، ان کی حقیقت کو واشگاف کیا گیا ہے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سید قطب کس بدھ کا نام ہے، حسن البنا کیا ہے، اس کے عیسائیت سے اور یہودیت سے کس قدر رشتے ہیں۔ اس میں یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ بھولی بھالی میٹھی میٹھی جماعت، اسے ہم جماعت التبلیغ کہتے ہیں، یہ عقیدے میں اشعری و ماتریدی ہیں، فقہ میں غالی قسم کے حنفی ہیں، اور تصوف میں چاروں سلسلے چشتی، قادری، نقشبندی اور سہروردی سے بیعت کیے ہوئے ہیں، جن کا خود ساختہ اپنا طریقہ دعوت ہے، موضوع من گھڑت اور جھوٹی کرامات کے سہارے یہ گھومتے ہیں۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے یہاں صرف الا اللہ کی اور ہو کے نعرے لگتے ہیں، انکار منکر ان کے یہاں نہیں ہے۔ اس کے علاوہ عالم عرب میں اور بھی محمد سرور اور دیگر لوگ جنہوں نے بہت سارے ممالک میں گل کھلائے اور لوگوں کو گمراہ کیے، ان تمام سے متعلق سوالات کے جوابات ہیں۔ جب یہ کتاب ابوالکلام آزاد اسلامک اویکننگ سینٹر میں اسے زیر نصاب کیا گیا، نصاب میں داخل کیا گیا، تو برادرم محمد رحمانی حفظہ اللہ اور اسی طرح سے برادرم ڈاکٹر ارکم رئیس حفظہ اللہ نے اس کتاب کو بغور دیکھا اور اس میں 157 نئے حواشی چڑھائے۔ یہ حواشی ہندوستان کے پس منظر میں ہیں، جہاں پر آج سے 10 سال پہلے کوئی مودودی صاحب کے سلسلے میں زبان نہیں کھولتا تھا، ان کے افکار و نظریات پر گفتگو نہیں کرتا تھا۔ تفہیم قرآن ہر مکتبے کی زینت ہوتی تھی، جس میں صفات باری تعالیٰ، صحابہ کرام اور نہ جانے مولانا اسماعیل سلفی گوجرانوالا کے بقول یہ آدمی بھی کیسا تھا، علم کے جس راستے میں داخل ہوا وہاں کچھ نہ کچھ ضرور گل کھلایا۔ چنانچہ اس پس منظر میں جو طلباء مدارس میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، جو ان کے لٹریچر سے متاثر ہو رہے ہیں یا اسی طرح سے مختلف سیکٹر میں کام کر کے اور ان کی کتابوں کو پڑھ کر کے نعوذ باللہ صحابہ تک پر بھی زبان کھولتے ہیں، ان تمام کو سامنے رکھتے ہوئے موقع محل کے اعتبار سے 157 حواشی کا اضافہ کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اس کے علاوہ اس کتاب کو جب نشر کرنے کا ارادہ ہوا تو سعودی عرب کی 2 عظیم مائناز سلفی ہستیاں جنہیں دنیا شیخ محمد رمضان حاضری اور اسی طرح سے سعید بن حلیل العمر سے جانتی ہے،
ان کے تقریرات ہیں، اور اسی طرح سے ہندوستان میں جو سلفیت کا ایک ترجمان اور نمایاں نام ہے فضیلۃ الشیخ عبدالسلام سلفی حفظہ اللہ، ان تینوں کے تقریرات کو اس کتاب میں شامل کیا گیا ہے، جنہوں نے کھل کر کے اس کتاب کی اہمیت کو واضح کیا ہے کہ اگر آپ فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں، شبہات سے بچنا چاہتے ہیں، اور ان گمراہ تحریکات کی ریشہ دوانیوں سے نجات چاہتے ہیں، تو حقیقت میں اس کتاب نے بہتوں کے ذہنوں کو صاف کیا ہے۔ سعودی عرب اور عرب ممالک کے بہت سارے نوجوان اس کتاب کے ذریعہ راہ راست پر آئے ہیں، اسی لیے اس کتاب کو اردو جامہ پہنایا گیا تاکہ عوام و خواص اس سے مستفید ہوں، اور اس کتاب کو مدارس کے اندر داخل نصاب کیا جائے۔ الحمدللہ ہمارے ہاں بھی جامعۃ التوحید کے اندر پچھلے 2 سالوں سے یہ کتاب داخل نصاب ہے، اور طلباء کو اس کتاب کو پڑھایا جاتا ہے، کیونکہ اس کتاب میں ایسی موتیاں، ایسے ہیرے موجود ہیں۔ یقین مانیں کہ اللہ کے نبی نے جو پیشین گوئی پہلے کی تھی کہ انسان صبح مسلمان ہوگا، شام میں کافر ہوگا، شام میں مسلمان ہوگا، صبح میں کافر ہوگا، تاریک راتوں کی طرح سے فتنے ہوں گے، ان فتنوں کو سمجھنا ہو تو اس کتاب کو پڑھیں، اور اس کتاب کا علم اٹھانے والے علماء کو سنیں اور پڑھیں، تاکہ ہم ان پگڈنڈیوں سے اور ان گمراہ کن فتاؤں اور راستوں سے بچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین اس کتاب کو مزید جو ہے قبولیت عطا فرما، اور شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ کی عمر کو دراز فرمائے، اور ان کے ذریعہ امت کا جو کام اللہ تعالیٰ لے رہا ہے مزید لے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وسلم۔